اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 30ویں سیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہماری سورۃ طٰہٰ ہے جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، جو ایک بڑی اہم سورت ہے۔ اور سورۃ طٰہٰ جو ہے وہ 16ویں سپارے میں ہے، سورت نمبر یہ 20 ہے، اور اس کے رکوع 8 ہیں، اور یہ مکی سورت ہے، اور جو ہے اس کی آیات 135 ہیں۔ ٹھیک ہے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ لوگ شامل ہوتے جائیں جی۔ طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى فهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن ساعة آتية نكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى۔ چلیں جی آغاز کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ طٰہٰ، ہم نے یہ قرآن تم پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ، یہ تو ایک یاد دہانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو ڈرے۔ نازل کیا گیا ہے اس ذات کی طرف سے جس نے پیدا کیا زمین کو اور بلند آسمانوں کو، وہ رحمان کائنات کے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہے۔ الرحمن علی العرش استویٰ، یہ آیت یوز کی جاتی ہے کہ وہ رحمان جو ہے وہ عرش پر جلوہ فرما ہے۔ اب اس کی کیا کیفیت ہے، وہ کس انداز سے اللہ تعالیٰ جلوہ فرما ہے، اس کا ہم تعین نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ بیٹھے ہیں، کھڑے ہیں۔ ہم اپنے انداز سے، انسان کے انداز سے اللہ تعالیٰ کو سوچ رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ وہ عرش کیسا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی کرسی کیسی ہے، اور اللہ تعالیٰ کس طرح وہاں جلوہ فرما ہے، اس کا کوئی تعین، کوئی اندازہ، کوئی پرسیپشن ہم نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ ہمارا بس کا کام نہیں ہے، اور اس میں ہمارے لیے کوئی ایسی ضروری بھی نہیں ہے کہ ہم زبردستی سوچیں کہ وہ کیا کیفیت ہے۔ مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمان اور زمین میں ہے، تو یہ سمپل سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، ہماری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے، اور وہ ہر جگہ ہے، ہر شان ہے، ہر آن ہے، اور الرحمن علی العرش استویٰ، پھر وہ عرش پر جلوہ فرما بھی ہے۔ مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمان اور زمین میں ہے، اور جو زمین و آسمان کے درمیان ہیں، اور جو مٹی کے نیچے ہیں، یعنی جو آسمان و زمین میں ہیں ان کا بھی مالک ہے، اور جو زمین و آسمان کے درمیان ہیں ان کا بھی مالک ہے، اور جو مٹی کے نیچے سب کچھ ہے ان کا بھی مالک ہے۔ جو سونے جواہرات جو کچھ ہے مٹی کے نیچے، تیل، پانی، جو کچھ ہے مٹی کے نیچے، سمندر، سب کا مالک اللہ ہے۔ اس میں پھر ہمارا کیا رہ جاتا ہے؟ یعنی آسمان و زمین کے اندر بھی جو کچھ ہے، زمین کے اندر جو کچھ ہے، زمین کے نیچے جو کچھ ہے، وہ سب اللہ کا ہے، اس کا پیدا کرنے والا اللہ کا ہے، وہ اللہ کی طرف ہی جانا ہے۔ پھر میں اور میری کی کہانی یہیں پہ ہی ختم ہو جاتی ہے۔ تم چاہے اپنی بات پکار کر کہو، وہ تو چپکے سے کہی ہوئی بات بلکہ اس سے مخفی تر بات بھی جانتا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ اگر عرش پر جلوہ فرما ہے تو لیکن وہ ہر جگہ موجود بھی تو ہے نا۔ آپ اپنی بات دل میں کہیں، زبان سے ایک خاص لہجے میں کہیں، اونچی کہیں، آہستہ کہیں، یا دل میں کہیں یا سوچیں، اللہ اس کو جانتا ہے۔ تو یہ ایک بڑی اہم بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس چیز کا محتاج نہیں ہے کہ اتنی فریکوینسی میں کوئی بات کرے گا تو اللہ تعالیٰ تک پہنچے گی۔ ٹھیک ہے نا، ایک خاص فریکوینسی میں بولا جائے گا تو اللہ تعالیٰ کو ایک بات سمجھ آئے گی، آپ دل میں بھی سوچیں گے تو اللہ تعالیٰ کو وہ بات پہنچ جائے گی۔ تو کوئی کنیکشن یا واسطے کی ضرورت ہے ہی نہیں، توحید یہی ہے۔ تو چپکے سے کہی ہوئی بات بلکہ اس سے مخفی تر بات بھی جانتا ہے، وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، اس کے بہترین نام ہیں۔ اور تمہیں کچھ موسیٰ کی خبر بھی پہنچی ہے۔ سورہ طٰہٰ کے اندر بڑی تفصیل سے حضرت موسیٰ کا واقعہ ہے، بڑی خوبصورت صورت ہے، اور بڑا ڈیٹیل میں واقعہ آیا ہے حضرت موسیٰ کا۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ سٹارٹ میں یہ بات شروع ہو جاتی ہے کہ اور تمہیں کچھ موسیٰ کی خبر بھی پہنچی ہے۔ اس سے پہلے ایک جو ہے، ٹھیک ہے جی، اور تمہیں کچھ موسیٰ کی خبر بھی پہنچی ہے جبکہ اس نے ایک آگ دیکھی اور اپنے گھر والوں سے کہا کہ ذرا ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید کہ تمہارے لیے ایک آدھ انگارہ لے آؤں، یا اس آگ پر مجھے راستے کے متعلق کوئی رہنمائی مل جائے۔ خوبصورت ہے جی۔ نمبر 2 پڑھ لیتے ہیں اس کا تاریخ۔ یہ اس وقت کا قصہ ہے جب حضرت موسیٰ چند سال مدین میں جلا وطنی کی زندگی گزارنے کے بعد اپنی بیوی کو
جن سے مدین میں شادی ہوئی تھی لے کر مصر کی طرف واپس جا رہے تھے۔ حضرت موسیٰ کی جو کہانی ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت موسیٰ جب ان سے ایک قتل ہوا، ایک بندے کی جان بچاتے ہوئے ان سے قتل ہوا، پھر ان کے پیچھے جب پولیس لگی، یعنی کہ ان کی گرفتاری کے وارنٹ جاری ہوئے فرعون کی جانب سے، ویسے تو فرعون کے گھر ہی وہ پلے بڑے تھے، تو حضرت موسیٰ وہاں سے مصر سے جو ہے وہ نکل گئے تھے، پھر مدین میں جا کے انہوں نے اسٹے کیا تھا۔ پھر یعنی مدین ایسی جگہ تھی جہاں پر مصر کی اسٹیٹ کی نہیں چلتی تھی، مطلب ان کے دائرۂ کار میں، دائرۂ اختیار میں، باؤنڈریز میں وہ نہیں آتی تھی، تو مدین چلے گئے۔ وہاں جو ہے وہ حضرت شعیب کے پاس رہے، وہاں ان کی بیٹی سے شادی ہوئی، یہ آگے واقعہ آئے گا یا آگے جا کے آنے والا ہے، یہ واقعہ بھی ہم پڑھیں گے۔ تو وہاں سے پھر کچھ سال رہنے کے بعد حضرت موسیٰ اب اپنی جو ہے زوجہ کے ساتھ واپس آ رہے ہیں مصر کی طرف، تب یہ واقعہ ہوا۔ یعنی مصر سے ایک دفعہ نکل کے جلا وطنی میں کچھ سال گزار کے وہاں شادی وغیرہ ہوئی، شادی کے بعد کچھ سال وہاں گزار کے جو ان سے وہ بات ہوئی تھی پیریڈ، کئی سال بنتے ہیں، پھر اس کے بعد جب آ رہے تھے تو تب یہ واقعہ ہوا، اور یہ بڑا خوبصورت واقعہ ہے۔ کیا واقعہ ہوا؟ ذرا ٹھہرو، اور اپنے گھر والوں سے کہا اس نے جب اس نے ایک آگ دیکھی۔ اچھا، اب یہ بڑا دلچسپ ہے کہ مطلب ظاہری بات ہے کہ رات کے اندھیرے کا سفر ہے تو تبھی آگ نظر آئی ہے، ڈیفینیٹلی دور ہے کہ اگر آگ نظر آئی ہے تو وہ اگر دن ہوتا تو وہ آگ تو نہ نظر آتی نا، دور دراز کوئی آگ یا روشنی نظر آئے، تو وہ رات کا ٹائم تھا، پھر یہ ہے کہ وہ جنگلوں کا سفر ہے یا جہاں سے بھی گزر رہے ہیں جس طرح وہ سفر ہوا کرتے تھے، تو حضرت موسیٰ نے ایک آگ دیکھی۔ اب دیکھیں آگ کیا کرتی ہے، آگ جو ہے وہ رہنمائی کرتی ہے، روشنی کیا کرتی ہے، روشنی کیا ہے کہ وہ رہنمائی کرتی ہے کہ آپ نے آگے کیا جانا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب جنگل میں صحرا میں اندھیرا ہو جائے تو راستے کا کہاں پتہ چلتا ہے، تو اس ٹائم کوئی ٹارچ وغیرہ تو تھے نہیں، تو آگ کیا کرتی ہے بیسیکلی راستے کی رہنمائی کرتی ہے۔ اب حضرت موسیٰ نے اس اندھیرے میں جب سفر کر رہے تھے تو جب ایک آگ دیکھی، یہاں سے واقعہ سٹارٹ ہوتا ہے، بڑا خوبصورت ہے۔ پھر کیا ہوا؟ اور اپنے گھر والوں سے کہا ذرا ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید کہ تمہارے لیے ایک آدھا انگارہ لے آؤں یا اس آگ پر مجھے کوئی رہنمائی مل جائے۔ خوبصورت، بہت خوبصورت الفاظ ہے کہ یا پھر گھر والوں سے کہا کہ آپ یہاں ٹھہرے، میں جا کے آگ وہاں سے لے آتا ہوں، وہاں سے یعنی کہ مطلب مجھے نظر آئی روشنی، وہاں کوئی مجھے رہنمائی مل جائے، وہاں سے میں آگ لکڑیوں کا بندوبست کر کے آگ جلا لوں، مجھے آگے راستے کی رہنمائی مل جائے اس آگ کے ذریعے، آپ یہاں ٹھہریں۔ اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ مرد کا کام ہے کام کرنا اور بیوی کا کام ہے ٹھہرنا، ٹھیک ہے نا، مطلب یہ جو ہے بیوی کو کہ آپ یہاں رکیں، مرد کا کام ہے وہ جا کے میں رہنمائی کروں، راستے کا بندوبست کروں۔ بات بڑی خوبصورت ہے کہ کیا مجھے کوئی راستہ مل جائے، کوئی رہنمائی مل جائے۔ نمبر 3 کی تفسیر پڑھتے ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ رات کا وقت ہے اور جاڑے کا زمانہ ہے، جاڑا یعنی سردی کا زمانہ۔ حضرت موسیٰ جزیرہ نما سینا کے جنوبی علاقے سے گزر رہے تھے، دور سے ایک آگ دیکھ کر انہوں نے یہ خیال کیا کہ یا تو وہاں تھوڑی سی آگ مل جائے گی تاکہ بال بچوں کو رات بھر گرم رکھنے کا بندوبست ہو جائے، یا کم از کم وہاں سے یہ پتہ چل جائے گا کہ آگے راستہ کدھر ہے۔ خیال کیا تھا دنیا کا راستہ ملنے کا اور وہاں مل گیا عقبہ کا راستہ۔ خوبصورت الفاظ ہیں۔ چلیں جی آگے چلتے ہیں۔ وہاں پہنچا، جب حضرت موسیٰ اس آگ کو دیکھ کے، اس روشنی کو دیکھ کے فالو کرتے ہوئے، ظاہر نظر آ رہی ہے دور سے لائٹ روشنی فالو کرتے ہوئے، جب وہاں پہنچے ہیں تو آواز آئی، یا موسیٰ۔ اب یہ کیسا وقت ہے، کیسا لمحہ ہے، کیسی کیفیت ہے، اگر ہم جیسا کوئی عام اس اندھیرے کے اندر کوئی اس طرح آواز آئے تو ہمارے پلے کچھ رہ جائے گا۔ تو حضرت موسیٰ کو آواز آئی، وہاں پہنچا تو پکارا گیا، اے موسیٰ میں ہی تیرا رب ہوں، جوتیاں اتار دے تو وادی مقدس طویٰ میں ہے، یا موسیٰ انی انا ربک۔ یہ ایک، اس کو اگر ہم تھوڑا سا بھی امیجن کریں نا، یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے کہ رات کے اندھیرے میں حضرت موسیٰ ایک روشنی کے پیچھے گئے ہیں، جب اس روشنی کے قریب پہنچے ہیں تو ایک دم آواز آئی ہے، یا موسیٰ انی انا ربک، یعنی خدا حضرت موسیٰ کو بلا رہا تھا۔ یہ بیسیکلی میٹنگ پوائنٹ تھا حضرت موسیٰ کا، عاشق اور محبوب کا یہ میٹنگ پوائنٹ تھا، رات کے وقت یہ میٹنگ طے ہوئی تھی۔ یعنی کہ جو عشق جو ہے یہ بیسیکلی جو ہے محبت کی باتیں جو ہیں ساری، اس انداز سے بھی دیکھا جائے تو یہ اس میں بڑی زبردست بات ہے کہ ایک میٹنگ پوائنٹ اللہ تعالیٰ نے طے کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف بلایا محبوب نے اپنی طرف عاشق کو۔ اگر اس کو اس انداز سے دیکھا جائے تو اس میں بھی ایک پوری کہانی بنتی ہے اگر آپ نے اس دائرے کے اندر جانا ہے۔ ویسے بھی ایک بڑی عجیب بات ہے۔ تو وہاں پہنچے تو یا موسیٰ انی انا ربک، اس کے بعد پہلی بات کیا کہی اللہ تعالیٰ نے، یہ سننے والی بات ہے، فخلعنا علیک، میں تیرا رب ہوں، جوتیاں اتار دے۔ یعنی کہ ملاقات کی سٹارٹنگ کس طرح ہو رہی ہے؟ ادب سے، جوتیاں اتار دے۔
اللہ تعالیٰ سے ملاقات، جس طرح ہم نماز میں ملاقات کرتے ہیں تو ظاہر ہم جوتیاں اتارتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ سے یہ ملاقات کا پہلا سلیقہ ہے، پہلا طریقہ ہے کہ ادب بڑی چیز ہے. اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی بات کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرتے ہوئے. پھر نماز میں بھی وہی چیز آ گئی، انی انا ربک فاخلع علیک انک بالوادی المقدس طویٰ. اے موسیٰ میں ہی تیرا رب ہوں، جوتیاں اتار دے، تو وادی مقدس طویٰ میں ہے اور میں نے تجھ کو چن لیا ہے. سن جو کچھ وحی کیا جاتا ہے، میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی خدا نہیں. اب یہ آیات ہیں، ان کو نوٹ کر کے بندہ ان کو پڑھی جائے، ٹھیک ہے. وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ. دوسرا کیا، ایک تو بات ہے ادب، پہلی بات ہے ادب. دوسرا اب سن، اب میری بات سن. اب تمہیں اب پتہ چلنے لگا ہے کہ تم نے جانا کہاں ہے. تم راستہ تلاش کرنے آئے تھے نا، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ راستہ کیا ہے، سیدھا راستہ کیا ہے. بڑی خوبصورت آیات ہے. حضرت موسیٰ کہہ رہے تھے ہو سکتا ہے مجھے وہاں کوئی راستہ مل جائے آگے کا، اپنی وائف سے یہ کہہ رہے تھے. تو آگے کا راستہ تو مل گیا کہ کہاں جانا ہے، زندگی کا مقصد کیا ہے، کیوں آئے ہو، کدھر جانا ہے، اصل راستہ کہاں ہے جہاں پر تم نے جانا ہے. تو اب دوسری بات کیا ہے، فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ. اب سنیں میری بات. کیا ہم نے اللہ کی بات سنی ہے؟ یہ دوسرا درجہ ہے اللہ کو پہچاننے کا. پہلی چیز ادب ہے، دوسری چیز جو ہے کیا ہم نے اللہ کی بات سنی ہے؟ کیا ہم نے اللہ کی تمام باتیں سن رکھی ہیں؟ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے دین کے احکامات کتنے ہیں. یہ دین میں جتنی باتیں ہیں یہ اللہ کی باتیں ہیں نا. کیا ہم نے ساری احادیث، سارا قرآن سن رکھا ہے، سارے احکامات ہمیں پتہ ہیں؟ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے تو ہم عمل کس طرح کریں گے؟ تو بات کو ادب سے سن، ساری باتیں سن اور اس کے بعد عمل کی دنیا میں داخل ہو جا. سنیں گے تو عمل کریں گے نا. ہم تو جب بات قرآن کلاس بھی ہم جو ہے وہ تسلی سے سن نہیں سکتے، 10 منٹ بعد ہم آگے پیچھے نکل جاتے ہیں، ہماری بات ہو جاتی ہے. تو ہم نے کیا قرآن ایک دفعہ بھی پورا سن لیا؟ وہ بھی نہیں ہم سے سنا جا رہا. تو دوسری چیز سن، فاستمع لما یوحیٰ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی. اور پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے کیا سنائی، پہلی بات حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے کیا سنی، اور پہلی بات اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتانا چاہتا ہے ان کے واسطے سے تمام انسانوں کو، کہ دیکھیں میں آپ کا خدا ہوں، میرے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں. سٹارٹ ہی دین کا توحید سے ہوتا ہے، اور ہم پاکستانیوں نے اس توحید کو مسخ کر کے رکھ دیا. پورا قرآن توحید سے بھرا پڑا ہے. اللہ تعالیٰ کی ڈیمانڈ ہی توحید ہے، انبیاء کی دعوت ہی توحید ہے کہ ایک اللہ ہے، اس کے علاوہ کسی کی نہیں ماننی، اس کے علاوہ کسی کو خدا نہیں سمجھنا، اس کے علاوہ کسی کو بڑا نہیں سمجھنا، اس کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرنا، اس کے علاوہ کسی کی پرواہ نہیں کرنی. اننی انا اللہ، میں تمہارا رب ہوں، لا الہ الا، میرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. فاعبدنی، میری بندگی کرو، 24 گھنٹے میری عبادت کرو، میری بندگی بجا لو، میری اطاعت کرو. میں ہی ڈیزرو کرتا ہوں کہ میری بات مانی جائے. تو یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے. اور اس کے بعد دوسری بات کیا کہی، آپ سنتے جائیں. دوسری چیز اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے، یعنی یہ کہہ لیں کہ ایک زندگی کے اندر ایک ہی دفعہ ایک انسان اور خدا کی ملاقات ہے، ایک ہی دفعہ ہے. مطلب حضرت موسیٰ کا ہی یہ مطلب عہدہ ہے نا، ان کا درجہ ہے کہ وہ کلیم اللہ تھے، وہ اللہ تعالیٰ سے کلام کرتے تھے. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ نے ایک آیت بھی ہے نا کہ بشر کا یہ مقام نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کلام کرے، لیکن حضرت موسیٰ یہ کلام کرتے تھے، کلیم اللہ ان کا لقب ہے. تو یہ کہہ لیں کہ یہ سمجھ لیں کہ ایک ہی ملاقات ہے جو خدا اور انسان کی ہوئی ہے باقاعدہ. ٹھیک ہے نا. پھر حضرت موسیٰ نے خواہش کی اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی، وہ دیکھ تو نہیں پائے. وہ کوہ طور والا واقعہ بھی بڑا مشہور ہے. تو اسے ایک ملاقات میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیا باتیں کی ہیں ذرا سوچیں. دوسرا کام کیا کہا، نماز. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي. آپ کا دین سٹارٹ ہوتا ہے، ایک تو دین سنیں اور سمجھیں ادب سے، کیا ہم نے سن لیا ہے. اس کے بعد پہلا کام کیا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی بات نہ ماننا، اور اس توحید کے اظہار اور پرچار کا پہلا طریقہ ہے نماز. نماز نہیں تو کچھ بھی نہیں، یہ بات ذہن میں رکھ لیں. من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑی اس نے یقیناً کفر کیا. اللہ کے نبی کی حدیث ہے، یہ ایسے ہی نہیں ہے. نماز کو ہم کیوں ایزی لے لیتے ہیں، نماز ہماری کیوں چلی جاتی ہے. نماز نہیں تو کچھ بھی نہیں، دین کی سٹارٹنگ ہی نماز سے ہے. پہلا حکم انبیاء کو، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي. اور کیا کام کر، دوسرا کہ میری یاد کے لیے، مجھے یاد کرنے کے لیے نماز پڑھ. اب کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ میں ویسے ہی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہوں، لذکری، کہ بھی مجھے اللہ یاد ہے، میں ذکر کرتا رہتا ہوں، بہت اچھی بات ہے، لیکن وہ نماز نہ پڑھے تو وہ ایک ڈیکورم، ایک پروٹوکول فالو نہیں کر رہا. اللہ تعالیٰ نے کہا مجھے یاد کرو، اور یاد کرنے کا طریقہ بتایا ہے کہ نماز پڑھ کے یاد کرو. بس بیٹھے بیٹھے یاد کر لیا، یہ یاد کرنا نہیں ہے. اس یاد کرنے کے لیے آپ کو اٹھنا پڑے، وضو کرنا پڑے، جانا پڑے، نماز پڑھنی پڑے، وہ ہے یاد کرنا.
ٹھیک ہے نا, وہ ہے باقاعدہ. یعنی جب محبوب اور عاشق کی, اگر میں نے کہا تھا نا آپ کو, اس سینس میں بھی اس ملاقات کو لے سکتے ہیں کہ یہ ایک عاشق اور محبوب کی ملاقات ہے. تو محبوب کو عاشق سے کیا گلہ ہے کہ میرے سے ملاقات کرو, ملتے کیوں نہیں ہو مجھ سے. ایک عاشق اپنے محبوب کو یہی تسلی دلاتا رہے کہ نہیں جی میں تمہیں یاد کرتا ہوں, تم مجھے یاد ہو, مجھے دن رات تمہارا خیال آتا ہے, اور ملاقات کے لیے نہ آئے تو وہ عاشق تو نہ ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے پہلی بات یہ کہی ہے کہ ملاقات کرو مجھ سے. یہ عشق کا پہلا درجہ ہے کہ ملاقات کرو, بار بار ملاقات کرو. اس کو آپ دیکھیں نا کہ جب ایک لڑکے کو لڑکی سے محبت ہوتی ہے تو اس کا جناب ایک تو یاد اسے ویسی آتی رہتی ہے, پھر اس کا ملاقات بار بار کرنے کا دل کر رہا ہوتا ہے نا. ملاقات کرو بار بار, پھر وہ مختلف جگہوں پر, کبھی رات کو کبھی دن میں, مختلف جگہوں پر ملاقاتیں سیٹ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا. اگر آپ دنیاوی اس عشق کو جو بالکل سراسر ایک نافرمانی اور غلیظ عشق جس کو ہماری یوتھ بڑا سمجھتی ہے ان باتوں کو, تو اس میں ملاقات نہیں ہوگی تو عاشق سچا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا. عاشق یہ کوئی ثبوت نہیں ہے کہ آپ کو یاد ہے, وہ آپ اسے ملنے کے لیے آئے ہیں, اسٹرگل کی ہے اس سے جناب, ہر چیز چھوڑ چھاڑ کے اس سے ملنے کے لیے گئے ہیں, اور کتنی دفعہ گئے ہیں. یہ اپنے عشق کا, نماز بیسیکلی آپ کا اللہ سے تعلق کا, اللہ سے دوستی کا, اللہ سے یاری کا, اللہ سے عشق کا, اللہ سے محبت کا ثبوت ہے. آؤ ملاقات کے لیے دن میں 5 مرتبہ. واقعی میں صلاۃ علی ذکری. اور پہلی چیز محبوب کیا ڈیمانڈ کرتا ہے عاشق سے کہ میرے علاوہ تمہارے دل میں کوئی اور نہ ہو. سمجھ رہے ہیں نا آپ, یہ ساری باتیں لڑکے لڑکیاں, یونیورسٹیوں کے طلباء و طالبات یہ ساری باتیں اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ محبوب کی پہلی ڈیمانڈ یہ ہوتی ہے کہ تمہارے دل میں میرے علاوہ کوئی نہ ہو. اور اللہ کی پہلی ڈیمانڈ یہی ہے کہ میرے علاوہ کسی کی بندگی نہ کرو, میرے علاوہ کسی کی بات نہ مانو. اور دوسری ڈیمانڈ یہ ہے کہ مجھ سے ملاقات کرو, اور بار بار ملاقات کرو. 5 دفعہ ملاقات فرض ہے. نہیں کرو گے تو تم اپنی محبت کا ثبوت نہیں دے پاؤ گے. تم اپنی نیند نہیں قربان کر سکتے, بستر کو اوپر سے اٹھا سکتے, پھر تمہیں نیند سے محبت ہے, اللہ سے محبت نہیں ہے. تمہیں اکیڈمی اور تمہاری کلاسیں اور تمہارے کوئی پیپر آ جائے, تمہاری ساری نمازیں خراب ہو جاتی ہیں, کوئی ایونٹ آ جائے, کوئی شادی آ جائے, کوئی ٹرپ پہ چلے جاؤ, نماز کو بھول جاتے ہو, تمہیں اللہ سے محبت نہیں ہے. شاید تمہیں اس ٹرپ سے محبت ہے, اس دنیا سے محبت ہے, اس ایونٹ سے محبت ہے, اس کلاسز اور اکیڈمی اور ڈگری کی تمہیں شاید زیادہ ٹینشن ہے. اللہ سے تم محبت کا ثبوت نہیں دے پا رہے. یہ اتنی ڈیٹیل صورت ہے. اصل میں مجھے اب عجیب سی ٹینشن ہے کہ میں یا پھر تفصیل بیان کروں یا میں قرآن مکمل کروں. ایک طرف دن کم رہ گئے ہیں, لیکن یہ باتیں بیان کیے بغیر بندہ رہ نہیں سکتا ہے. بڑی خوبصورت ملاقات ہے اور اس کے اندر بہت سارے پوائنٹس ہیں. کچھ میں بیان کر رہا ہوں, کچھ میرے ذہن میں آ رہے ہیں, کچھ آپ لوگ سوچیں اور اس کے نوٹس بنائیں اور قرآن کے اندر سے ہیرے جواہرات نکالیں. تو پہلی ڈیمانڈ کیا ہے محبوب کی؟ ایک تو بلایا اپنی طرف, ٹھیک ہے, اور بڑے خوبصورت انداز سے بلایا اس روشنی کے ذریعے سے. پھر پہلی ڈیمانڈ کیا کی کہ میرے علاوہ کسی کی بندگی نہ کرو. ادب, محبت, میرے علاوہ کسی اور سے محبت نہیں کرنی, میرے علاوہ تمہارے دل میں کوئی اور نہ ہو, اس دل میں صرف خدا ہو. پھر اس کے بعد میرے سے بار بار ملاقات کرو. واقعی الصلاۃ علی ذکری, میری یاد کا ثبوت دو کہ میں تمہیں یاد آتا ہوں. 5 دفعہ ملاقات کر کے, نماز پڑھ کے. بڑی خوبصورت الفاظ ہے. آگے چلیں جی. واقعی الصلاۃ علی ذکری ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیھا لتجزی کل نفس بما تسعی. اچھا جی, آگے کیا ہے؟ میری یاد کے لیے نماز قائم کر, قیامت کی گھڑی ضرور آنے والی ہے. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ دیکھیں سٹارٹ میں کون سی بات بتانا چاہتا ہے. بیسیکلی دین ہے ہی یہ. اب اللہ تعالیٰ کی جو بندے سے ایک ملاقات ہوئی ہے, اس کا اگر ہم ساری اس ملاقات کو ڈیٹیل انالیسس کریں تو اللہ تعالیٰ ایک تو بات کرتا ہے توحید کی, اور اس توحید کے ثبوت کی اپنے عمل سے, اپنے ادب سے, اپنی سماعت سے, اپنی نمازوں سے, عبادت کی, بندگی کی, فرما برداری کی. اور اس کے بعد دوسری بات ہے یہ کیوں ہے سارا کچھ, یہ میری عبادت, یہ توحید, میری بندگی, سارا کچھ کیوں ہے؟ کیونکہ آخرت آنی ہے. تم نے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے, تم اس دنیا میں بلا وجہ نہیں آئے. تو دین توحید اور آخرت ہے, درمیان میں رسالت ہے جو رسالت توحید تک بھی پہنچاتی ہے, رسول ہی توحید تک پہنچاتے ہیں اور آخرت تک بھی پہنچاتی ہے, آخرت کی خبر دیتے ہیں. تو دین تو توحید اور آخرت ہے. قرآن میں 3 باتیں, 10% قرآن توحید ہے, بلکہ زیادہ ہی کر لیں, 10% قرآن رسالت ہے, 10% قرآن آخرت ہے. توحید, رسالت, آخرت, یہی 3 چیزوں کا اقرار پورا دین ہے. اور ان 3 چیزوں کا اقرار بندے کے عمل سے, بندے کی گفتگو سے, بندے کے لائف سٹائل سے, بندے کی زندگی سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ان 3 چیزوں کو مانتا ہے. تو پتہ چلتا ہے کہ ان 3 چیزوں کو مانتا ہے, یہ کام کرتا ہے, یہ کام نہیں کرتا ہے, اس کی زندگی ایک خاص پیٹرن کے ساتھ گزرتی ہے. تو دوسری بات, سٹارٹ ہی بات ہے کہ نماز میں دوسرا قیامت آنی ہے. بھائی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ اے انسانوں قیامت آنی ہے, یہ زندگی ختم ہونی ہے, تم نے اللہ کے پاس جانا ہے, اپنے اعمال کا جواب دینا ہے, اس لیے اپنے اعمال درست کر لو. دیٹس آل. تو سٹارٹ میں اللہ تعالیٰ بات ہی, یہ بات کوئی اور آگے پیچھے کی بات ہے ہی نہیں, بس بات توحید اور آخرت کی ہی ہے. اور یہ جس کو سمجھ آ جائے اس کو دین سمجھ آ گیا. ٹھیک ہے جی. قیامت کی گھڑی ضرور آنے والی ہے.
یہ دنیا ختم ہونی ہے اور قیامت آنی ہے اور اعمال کا حساب ہونا ہے. میں اس کا وقت مخفی رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر متنفس اپنی صحیح کے مطابق بدلا پائے. یہ اللہ کے الفاظ ہیں کہ قیامت کی گھڑی آنے والی ہے موسیٰ. میں بتاؤں گا نہیں کب آئے گی کیونکہ یہی امتحان ہے. میں بتاؤں گا نہیں کہ قیامت کب آئے گی تاکہ مجھے پتہ چلے کہ بغیر اس بات کا علم کے کہ میری موت کب آئے گی, میری قیامت کب آئے گی, کون بندہ مجھ سے محبت کا, میری بندگی کا ثبوت دیتا ہے اور اس کے مطابق میں اس کو جزا اور سزا دوں. اچھا جی, پس کوئی ایسا شخص جو اس پر ایمان نہیں رہتا اور اپنی خواہش نفس کا بندہ بن گیا ہے تجھ کو اس گھڑی کی فکر سے نہ روک دے ورنہ تو ہلاکت میں پڑ جائے گا. اب اس قیامت سے, اس خدا سے غافل وہی شخص ہوگا جو اپنے نفس کے پیچھے جائے گا. لیکن خدا کو چھوڑیں گے تو کسی اور کو تو خدا بنائیں گے. یا اللہ سے عشق کر لیں یا پھر اپنی خواہشات سے عشق کر لیں. اور عشق تو قربانی مانگتی ہے. خواہشات جب آپ اپنی پوری کرتے ہیں, نفسانی خواہشات, تو آپ کیا کیا نہیں کرتے اس کے لیے. ہر طرح کی بے عزتی, ہر طرح کی چیزیں برداشت کر لیتے ہیں کیونکہ نفس کی آگ بجھانی ہوتی ہے. یہ انسان جتنے گناہ کرتا ہے اور اپنے پر جتنے الزام لیتا ہے, یہ خواہشات نفس کی بندگی کے اندر ہی سارا کچھ کرتا ہے نا, کہ ان کے آگے وہ بے بس ہوتا ہے. تو یا پھر خواہشات سے عشق ہوگا یا پھر اپنے ارمانوں سے اور اپنے دل کی خواہشات سے عشق ہوگا یا پھر اللہ سے عشق ہوگا. دو ہی کام ہوں گے. اگر اللہ سے غفلت ہوگی تو پھر اس طرف آ جاؤ گے, آٹومیٹیکلی اس طرف آ جاؤ گے. تو کیا ہے کہ جو شخص پھر ایمان نہیں لاتا اور اپنی خواہشات کا نفس کا بندہ بن گیا ہے, تجھ کو اس گھڑی سے فکر سے نہ روک دے. اے موسیٰ, اب تجھے بات سمجھ آ گئی, تمہیں رستہ مل گیا کہ تم نے کہاں جانا ہے, تم رستے کی تلاش میں آئے تھے, تمہیں پتہ چل گیا کہ سیدھا رستہ کیا ہے. اب جب تم کہ تو پتہ چل گیا ہے سیدھا رستہ کیا ہے, خدا کا پتہ چل گیا ہے, خدا کے دین کا پتہ چل گیا, اب جو ہے نا دنیا والے اس بات کو مانتے ہیں نہیں مانتے, آپ اس کی فکر نہ کریں. آپ کو اس سے کنسرن نہیں ہونا چاہیے. آپ نے اپنے اسی بات پہ رہنا ہے کیونکہ آپ کو پتہ چل گیا. تو دو لوگ بات مان رہے ہیں اللہ کی, نہیں مان رہے. نوجوان جس طرف بھی جا رہے ہیں, جو نوجوان اللہ سے عشق کرنا چاہتا ہے اسے اس کی جو ہے فکر نہیں ہونی چاہیے کہ سارے لوگ, فکر ہونی چاہیے اس سینس میں کہ ان کو ٹھیک کرنا ہے, لیکن ان کا اس راستے پہ نہ ہونا اس کو نہ ڈگمگائے. وہ اس راستے پہ کاربند رہے. کوئی آخرت کی فکر نہیں کرتا تو نہ کرے, لیکن اس کی وجہ سے آپ بھی آخرت کی فکر چھوڑ دیں کہ وہ خراب ہے تو آپ بھی خراب ہو جائیں. نہیں, آپ کو تو پتہ چل گیا نا, آپ اپنی فکر کریں. آپ کو تو یہ بات سمجھ آ گئی ہے نا. تو کسی اور بندے کی غفلت اور خواہشات نفس کی بندگی تجھ کو اس گھڑی کی فکر سے نہ روک دے ورنہ تو ہلاکت میں پڑ جائے گا. اور آگے جو ملاقات ہے, آج کے دن ہم یہ ملاقات ہی پڑھیں گے, اس کے بعد آگے پھر ہم جو ہے ڈیٹیل میں اس کو تیزی سے جائیں گے. ان الساعۃ, اچھا جی, وما تلک بیمینک یا موسیٰ قال هي عصاي اتوکأ علیہا واہش بها علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری قال القیہا یا موسیٰ. بڑے خوبصورت الفاظ ہیں سورۃ طٰہٰ کے. اچھا, اب اللہ تعالیٰ نے تمہیدی باتیں کر لی ہیں, جو بیسک باتیں ہیں جو سمجھانی تھی موسیٰ کو, توحید, آخرت, نماز, قیامت, خواہشات نفس کی بندگی سے بچنا, اللہ کی بندگی میں آنا. اب اللہ تعالیٰ دوسری بات کر رہا ہے, ملاقات ہے نا, بندے اور خدا کی ملاقات ہے. اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے, اے موسیٰ یہ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں نا. اب اللہ تعالیٰ ان کو نظر تو نہیں آ رہے, لیکن اللہ تعالیٰ تو ہے نا. وما تلک بیمینک یا موسیٰ, اور اے موسیٰ یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے. موسیٰ نے جواب دیا, یہ میری لاٹھی ہے, اس پر ٹیک لگا کر چلتا ہوں, اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں, اور بھی بہت سے کام ہیں جو اس سے لیتا ہوں. اچھا, جب میں نے دورہ تفسیر کیا ادھر لاہور میں, پرانی بات ہے 2013 کی, تو انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات بتائی. غالباً میں نے وہاں پڑھی تھی یا پھر کسی اور شاید کلاس میں. تو یہ جو بات ہے نا کہ حضرت موسیٰ سے جب انہوں نے پوچھا کہ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے اللہ نے, تو حضرت موسیٰ نے جو جواب دیا وہ بڑا دلچسپ ہے. جواب کیا دیا کہ یہ جو میرے دائیں ہاتھ میں ہے, اے خدا یہ میری لاٹھی ہے, میں اس پر ٹیک لگا کر چلتا ہوں, اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں, اور بھی بہت سے کام کرتا ہوں. اچھا, کیا خدا کو نہیں پتا کہ حضرت موسیٰ اس لاٹھی سے کیا کرتے ہیں؟ پتہ ہے. کیا خدا کو نہیں پتا کہ یہ جو لاٹھی ہے اس سے کیا کام لیے جاتے ہیں؟ پتہ ہے. اب حضرت موسیٰ اگر صرف یہ بتا دیتے کہ یہ لاٹھی ہے تو بات مکمل ہو جاتی, ٹھیک ہے نا. لیکن حضرت موسیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جناب اس میں بکریاں چراتا ہوں, اسے ٹیک لگاتا ہوں, اور بھی بہت سے کام کرتا ہوں. اس سے جو پوائنٹ نکالا انہوں نے وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کا لمبی بات کرنے کا دل کر رہا تھا, جس طرح محبوب سے لمبی باتیں کرنے کا دل کرتا ہے. کال جو ہے وہ ریجیکٹ کرنے کا, کال اینڈ کرنے کا دل ہی نہیں کرتا. لمبی ملاقات, لمبی بات, ادھر ادھر کی باتیں کرنے کا دل کرتا ہے, اس میں مزہ آتا ہے, اس میں لطف آتا ہے, اور ساری دنیا سے بندہ بیگانہ ہو جاتا ہے. تو یہ ہے کہ حضرت موسیٰ ایک
مطلب لمبی تجھ سے دیر تک گفتگو چلے، ٹھیک ہے نا، میں تیرا حسن تیرے حسن بیاں تک پوچھوں، فقط اس شوق میں پوچھی تھی ہزاروں باتیں، میں تیرا حسن تیرے حسن بیاں تک دیکھوں. تو لمبی بات اللہ تعالیٰ، حضرت موسیٰ، یہ عشق ہے حضرت موسیٰ کا خدا سے، اور عشق ہی ملاقاتیں کراتا ہے. تو یہ ایک بڑا خوبصورت جملہ ہے کہ حضرت موسیٰ نے جو اتنی ڈیٹیل بتائی. پھر اس کے اور معنی بھی ہو سکتے ہیں. تو حضرت اب اللہ نے کیا کہا، فرمایا پھینک دے اس کو موسیٰ، یہ جو تیرے ہاتھ میں لاٹھی ہے اسے تو کیا کرتا ہے، یہ کیا ہے. حضرت موسیٰ نے جب جواب دیا تو کیا کہا، پھینک دے اس کو موسیٰ. اس نے پھینک دیا اور یکا یک وہ ایک سانپ بن گئی. اور حضرت موسیٰ نے اس لاٹھی کو پھینکا تو وہ سانپ بن گئی، اور دوڑتا ہوا سانپ جو دوڑ رہا تھا. فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ، فرمایا پکڑ لے اس کو اور ڈر نہیں، ہم اسے پھر ویسا ہی کر دیں گے جیسی یہ تھی. حضرت موسیٰ ایک دم سانپ کو جب دیکھا، لاٹھی ان کے آنکھوں کے سامنے، سانپ، ظاہر ہے یہ معجزہ تھا، تو حضرت موسیٰ ایک دم ڈر گئے. تو حضرت اللہ نے کہا کہ نہ ڈر. جس کا اللہ دوست ہو، جس کی بیک پر اللہ کھڑا ہو، اسے کس چیز کا خوف ہو. تو اللہ کہہ رہا ہے اے موسیٰ نہ ڈر، لا تخف، یا موسیٰ لا تخف، نہ ڈر، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں ادھر ہی ہوں، کس بات کا ڈر ہے. اس سانپ سے نہ ڈر، یہ بھی میری مخلوق ہے، اس کو پکڑ، یہ دوبارہ لاٹھی بن جائے گی. فرمایا پکڑ لے اس کو اور ڈر نہیں، ہم اسے پھر ویسا ہی کر دیں گے جیسی یہ تھی. اور ذرا اپنا ہاتھ اپنی بغل میں دبا، چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے. دوسرا معجزہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو عطا کیا کہ اپنی بغل میں ہاتھ رکھیں یہاں سے، اور جب آپ کو باہر نکالیں گے تو وہ ایک چمکتا ہوا، سورج کی طرح چمکتا ہوا آپ کا ہاتھ ہو جائے گا. تو یہ دوسرا معجزہ تھا. یہ دوسری نشانی ہے اس لیے کہ ہم تجھے اپنی بڑی نشانیاں دکھانے والے ہیں. ٹھیک ہے. نمبر 4، یعنی روشن ایسا ہوگا جیسے سورج، مگر تمہیں اس سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، یعنی آپ کو تکلیف بھی نہیں ہوگی اور آپ کا ہاتھ بھی روشن ہو جائے گا. تو یہ دو نشانیاں تھیں. ٹھیک ہے. تو اب یہ اس میں کئی معنی بھی نکل سکتے ہیں کہ یہ جو نشانی ہاتھ کا روشن ہونا ہے، یہ بیسیکلی لائٹ ہے، نور ہے، جو رستہ بتاتی ہے، اللہ تک پہنچاتی ہے. وہ جو روشنی اللہ تک لے کے گئی تھی، وہاں سے حضرت موسیٰ ایک ساری زندگی کے لیے اپنے ہاتھ میں ایک روشنی لے آئے. ٹھیک ہے جی. اس لیے کہ ہم تجھے اپنی بڑی نشانیاں دکھانے والے ہیں. یہ دوسری نشانی ہے اس لیے کہ ہم تجھے اپنی بڑی نشانیاں دکھانے والے ہیں. اب وظیفہ، اب آپ نے کرنا کیا ہے. ملاقات کا پہلا حصہ کیا تھا، تمہیدی باتیں، سٹارٹنگ، اس میں بیسک دین سکھایا. ملاقات کے سیکنڈ حصے میں جو ہے وہ بتایا کہ معجزات عطا کیے. ٹھیک ہے. اور ملاقات کے تھرڈ حصے میں ذمے کام لگایا. جب آپ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر کے آتے ہیں نماز پڑھ کے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم فارغ ہو گئے ہو جی، نماز پڑھ لی، ملاقات ہوگی، بات مکی، اب اگلی نماز تک دیکھیں گے. حالانکہ نماز کے بعد تو اللہ تعالیٰ ایک کام دیتا ہے جو ہم نے ساری زندگی کرنا ہوتا ہے. ہم نماز پڑھ کے سمجھتے ہیں ہم فارغ ہو گئے ہیں. نماز پڑھ کے تو ہمیں کام ملتا ہے جو ہم نے کرنا ہے اگلے 24 گھنٹے، اور اگلی نماز میں جا کے اس کی رپورٹ دینی ہے. ہر نماز میں ہم جو اقرار کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، سارا کچھ، ونحفظ ونرجو رحمتک ونخشی عذابک ان عذابک بالکفار ملحق، دعائے قنوت میں جو ہم باتیں کرتے ہیں، رب اجعلنی مقیم، نماز میں جو ہم باتیں کر کے آتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، تو ہمیں پتہ ہونا ہم کیا کر کے آتے ہیں. تو نماز کے بعد تو اللہ تعالیٰ آگے ڈیوٹی، نماز کے بعد تو کام ملتا ہے اللہ تعالیٰ سے. اب اللہ تعالیٰ کیا کام دے رہا ہے حضرت موسیٰ کو، اب تو فرعون کے پاس جا، اب اس دنیا کا نظام چینج کر، اب اس دنیا کا سسٹم چینج کر دے، اب اس دنیا کے جو بڑے بڑے فرعون اور جو بادشاہ بنے ہوئے ہیں ان کا تختہ الٹ دے. اب یہاں سے دین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پہلی وحی کے بعد جو دوسری وحی میں حکم ملا وہ کیا تھا، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرْ قُمْ فَأَنذِرْ. اے اوڑھنے بچھوڑنے والے، اب تو لیٹنے کا وقت نہیں ہے، اب تو سونے کا وقت نہیں ہے، اب تو اٹھنے کا وقت ہے، اب تو وقت جہاد ہے، اب تو وقت اذان ہے. اب اٹھو اور لوگوں کو اللہ سے ڈراؤ، اللہ کی بڑائی بیان کرو، توحید کا پرچار کرو. اسی طرح حضرت موسیٰ کو بھی کہا کہ آپ کا اب کام سٹارٹ ہوتا ہے اس ملاقات کے بعد، کہ اٹھیں، اس وقت کے سب سے بڑے فرعون کے پاس جائیں اور اسے کہیں کہ تیری خدائی نہیں ہوگی، اللہ کی خدائی قائم ہوگی، اللہ کا نظام ہوگا، تیرا نظام نہیں ہوگا، اللہ کا حکم ہوگا تیرا. تو دین تو سٹارٹ ہی اپنے نفاذ سے لیتا ہے. دین تو شروع ہوتا ہے کہ اب دین نے نافذ ہونا ہے، دین نے معاشرہ چینج کرنا ہے، دین نے حکومت چینج کرنی ہے، دین نے نظام چینج کرنا ہے. تو پہلا کام ہی وقت کے فرعون کو للکار جا کے. یہ نہیں کہا کہ جا کے جناب تبلیغ کر دے، 3-4 لوگوں کو پکڑ کر تبلیغ شروع کر دے، سیدھا حاکم کے پاس جا، حاکم کے پاس کو بتا کہ ہاں جی میں آ گیا ہوں اور اب آپ کی خدائی نہیں ہوگی، اللہ کی خدائی ہوگی اور آپ بھی اس طرف آ جائیں. اچھا جی، اب تو فرعون کے پاس جا، وہ سرکش ہو گیا ہے. موسیٰ نے عرض کیا، یعنی اللہ تعالیٰ ہر اس بندے کو اپنی اطاعت میں لے کے آنا چاہتا ہے دنیا کے اندر جو سرکش ہو گیا ہو. یعنی بڑی سی بڑی طاقتیں، بڑی سی بڑی سٹیٹ، مصر بھی ایک سٹیٹ تھی نا،
تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنے انڈر لانا چاہتا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے نظام کے انڈر ہوگی. وہ جابر حکمران فرعون جو نمائندہ تھا ایک پوری حکومت کا، جو اس ٹائم کی کوئی بھی حکومت تھی جس بھی نظام پر چل رہی تھی، وہ ڈیموکریسی ہوگی، وہ آمریت ہوگی، وہ جو ان سا بھی نظام تھا، اللہ تعالیٰ اس کو جو سرکش ہو گیا تھا اس کو اپنی اطاعت میں لانا چاہ رہا ہے تاکہ پورا معاشرہ اور پوری دنیا ٹھیک رہے جب اللہ کا حکم ہو. موسیٰ نے عرض کیا پروردگار میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے. حضرت موسیٰ نے کیا کہا آگے سے، اتنا مشکل کام، اب میں یہ کام کروں؟ عاشقی اور محبوبی کے اندر سوال نہیں ہوتا کہ میں یہ کام کیوں کروں، یہ سوال ہوتا ہی نہیں. جب اللہ سے عشق کیا ہے، اللہ سے محبت کی ہے، اللہ کی بندگی کی ہے، پھر یہ سوال نہیں ہوتا کہ میں یہ کام کیوں کروں، میرے سے نہیں ہوتا. اب بھائی آپ سچویشن دیکھیں کہ حضرت موسیٰ، فرعون نے کیا کیا ہوا تھا، گرفتاری کے وارنٹ جاری تھے. حضرت موسیٰ تو مدین چلے گئے تھے، وہاں تو انہیں اپنی جان بچانے کے لیے مدین چلے گئے تھے. وہ واپس مصر آ رہے تھے تو مصر میں آ کے کیا ہونا تھا، تو اگر فرعون کے پاس چلے جاتے تو فرعون نے فوراً پکڑ کے مار دینا تھا. حضرت موسیٰ نے کیا یہ کویسچن کیا اللہ سے کہ میں تو پہلے ہی وہ میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، تو میں سیدھا اس کے پاس چلا جاؤں گا تو میرا کیا بنے گا؟ یہ کویسچن کیا اللہ سے. حضرت موسیٰ نے کیا یہ پوچھا کہ یہ کام کیسے ہوگا، کیوں ہوگا، میں نہیں کر سکتا، اتنا مشکل ہے، یہ تو بھائی یہی بات ہے کہ اپنی موت کے منہ میں جانا ہے. اس طرح کے سوال کیے؟ کوئی سوال نہیں کیا. کیا کہا ہے، اے اللہ مجھے ہمت دے. پریشان ہوئے ہیں، ڈرے ہیں کہ یہ اتنا بڑا کام میں کیسے کروں گا، لیکن سوال نہیں کیا. یہ عاشقی اور محبوبی میں یہ چیزیں چلتی نہیں ہیں، وہاں بات سنی جاتی ہے اور اطاعت کی جاتی ہے. چاہے سر جا رہا ہو، چاہے جان جا رہی ہو، وہاں سوال نہیں ہوتے. کیا دل میں آیا ہے، لیکن کہا کیا ہے، اے اللہ ہمت دے، کریں گے، تو ہی ہمت دے گا، اب تیرا ہی کام ہے، میں کرنے کو تیار ہوں، میں تو سر پہ کفن باندھ کے چل پڑوں گا. تو دیکھیں دین کے اندر، توحید کے اندر سوال نہیں ہوتے کہ میں پردہ کیوں کروں، میں نماز کیوں پڑھوں، میں کزنوں سے پردہ کیوں کروں، اور جناب پھر میں یونیورسٹی کے اندر بھی میں کیوں کروں، پھر میں 5 نمازیں کیسے پڑھوں جی، 30 روزے کیسے رکھوں جی، پھر جناب یہ دین کی دعوت کیوں دے جی، ہم یہ تو بڑا مشکل کام ہے بھائی، ہمیں تو کانفیڈنس ہی نہیں ہے. حضرت موسیٰ نے وقت کے فرعون سے جا کے گفتگو کرنی تھی، اور ان میں کانفیڈنس کی حالت یہ تھی کہ حضرت موسیٰ بات ہی نہیں کر سکتے تھے، ان کی زبان میں لکناہٹ تھی. کوئی سوال نہیں ہے. پھر جب بندہ سوال نہیں کرتا اور بندہ کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے نا، تو پھر وہ صلاحیتیں بھی مل جاتی ہیں، کانفیڈنس بھی مل جاتا ہے، ہمت بھی مل جاتی ہے، لوگوں کی باتوں کو اور لوگوں کے تانوں کو بھی ٹیکل کرنا آ جاتا ہے. آپ کرنے والے بنے صحیح. تو ہمیں یہاں سے نظر آتا ہے کہ چپ کر کے بات سننا ادب سے، اور اس کے بعد اطاعت کے لیے تیار ہو جانا. تو آگے کیا ہے، اے اللہ ہمت دے. مشہور و معروف دعا ہے حضرت موسیٰ کی، جو حضرت موسیٰ نے اس موقع پہ کہی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اے اللہ مجھے ہمت دے، میرا سینہ کھول دے، مجھے انشراح. یہ دعا ہر دین کے داعی کو جو دین کی دعوت کا کام کرنے چلے تو اسے یہ دعا کرنی چاہیے کہ میرا سینہ کھول دے، ویسر لی امری، میرا کام آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کی جو گرہ ہے وہ کھول دے، یعنی میں اچھے طریقے سے بات بیان کر سکوں، کنوے کر سکوں. یعنی کانفیڈنس اللہ تعالیٰ سے دین کی دعوت کا کام کرنے کے لیے، دینے کے لیے مانگنا بھی حضرت موسیٰ کی سنت ہے کہ اللہ مجھے کانفیڈنس دے، اعتماد دے، انشراح صدر دے، زبان کی لکناہٹ نکال. یہ ضروری چیزیں ہیں دین کی داعی کے لیے کہ وہ بات، کمیونیکیشن سکلز، بات کر سکے، بات بیان کر سکے، اپنا مقدمہ ڈیلیور کر سکے، اپنا کیس سامنے رکھ سکے. تو کمیونیکیشن سکلز بیسیکلی حضرت موسیٰ نے اللہ سے مانگی، اسپیکنگ سکلز مانگی، اور وہ خود مل گئی. اس کے لیے کوشش کی، جا کے باتیں کی، بار بار فرعون کے دربار میں تو آئی نہ کرنی. اور یہ ہمیں نظر آئے گی ڈیولپمنٹ آف حضرت موسیٰ، ان کی پرسنالٹی کی ڈیولپمنٹ ہمیں نظر آئے گی ایسا ایسا کہ وہ کس طرح وہ ہمت پکڑتے گئے اور کانفیڈنس لیتے گئے. ٹھیک ہے جی. تو اب میری زبان، میری کام کو میرے لیے آسان کر دے، میرا سینہ کھول دے، میری زبان کی گرہ سلجھا دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں، اور میرے لیے میرے اپنے کنبے سے ایک وزیر مقرر کر دے، ہارون جو میرا بھائی ہے. اب پتہ چلا کہ حضرت موسیٰ نے سٹارٹنگ کہاں سے لی کہ اب میں تو یہ کام کرنے جا رہا ہوں، اب مجھے جو ہے ایک ساتھی چاہیے. ایک ساتھی تو ایٹ لیسٹ چاہیے، اور کہاں سے چاہیے، اپنے گھر سے چاہیے. سٹارٹنگ لی، یا اللہ میرے گھر میں اپنے کام کا آغاز کیا، یا اللہ ہارون کو میرے ساتھ اس کام میں لگا دے، وہ میرا جانشین بنے، میرا ساتھی بنے، میرا پارٹنر بنے جو ان کے بھائی تھے، اور ہم مل کے اس کام کو کریں. ٹھیک ہے. تو 1 اور 1 11. ٹھیک ہے. 2 دوست، جس طرح اللہ کے نبی حضرت ابوبکر تھے جو ایک غار میں رہے، تو یہ 2 دوستوں کی جو کہانی ہے نا، اول دوست سے بڑی چلی آ رہی ہے دین کی دعوت کے اندر، بڑی چلی آ رہی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے ہارون دے اس کام میں میری مدد کے لیے، وہ میرے ساتھ ساتھ رہے اور ہم مل کے اس کام کو کریں. تو اپنے گھر سے سٹارٹ کیا اور اس کام کا آغاز کیا. اچھا جی،
اور ہارون جو میرا بھائی ہے اس کے ذریعے سے میرا ہاتھ مضبوط کر اور اس کو میرے کام میں شریک کر دے، تاکہ ہم خوب تیری پاکی بیان کریں اور خوب تیرا چرچا کریں۔ تو ہمیشہ ہمارے حال پر نگران رہا ہے۔ فرمایا دیا گیا جو تو نے مانگا ہے موسیٰ۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ عطا کر دیتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی سنی جائے۔ ایسی جناب ہمارے پاس اپنی دعائیں کروانے کے لیے ہوں اور اللہ کا ہم نے کوئی کام نہ کر رہے ہوں۔ حضرت موسیٰ نے ملاقات کی ہے، ادب سے بات سنی ہے، ٹھیک ہے، توحید سیکھی ہے، آخرت سیکھی ہے، معجزات لیے ہیں، اور اس کے بعد چپ کر کے جو اتنا بڑا کام اللہ نے ذمہ لگایا ہے وہ کہا ہے کہ اللہ ہمت دے میں کروں گا، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے مانگا ہے کہ مجھے ہمت بھی دے، مجھے جناب کانفیڈنس بھی دے، مجھے حوصلہ بھی دے، میرے کام کو آسان بھی کر، اور میرے بھائی کو میرا مددگار بھی بنا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ساری باتیں بغیر کسی بات کے قبول کر لی۔ مانگا گیا جو تو نے، عطا کیا گیا جو تو نے مانگا، کیونکہ حضرت موسیٰ نے پہلے مانی ہوئی تھی نا، تو آپ بھی تو مانیں اگر اللہ تعالیٰ سے منوانی ہے تو، سمجھے نا بات کو۔ اور خوب طرح چرچا کریں تو ہمیشہ ہمارے حال پر نگران رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی پاکی کی بریائی اور چرچے کے لیے ہی حضرت موسیٰ جتنے وسائل مانگ رہے ہیں، ریسورسز مانگ رہے ہیں، اپنا گھر بار اور کیریئر بنانے کے لیے نہیں مانگ رہے، اللہ کے لیے ہی، اللہ کے کام کے لیے ہی اللہ تعالیٰ سے مدد اور چیزیں مانگ رہے ہیں۔ دیا گیا جو تو نے مانگا ہے موسیٰ، ہم نے پھر ایک مرتبہ تجھ پر احسان کیا، یعنی اب اللہ تعالیٰ اس کو بھی احسان کہہ رہا ہے۔ ہم ایک نماز پڑھ کے کہتے ہیں ہم نے اللہ پہ احسان کیا، اللہ تعالیٰ اتنا بڑا کام دے کر اور کہہ رہا ہے کہ یہ میں نے تجھ پر احسان کیا کہ تجھے راستہ سکھایا، تجھے دین کا بتایا۔ یہ دین کے احکامات اور دین سارے کا سارا ہم انسانوں پر احسان ہے، جس کے عمل کے نتیجے میں ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ سکیں گے۔ یہ ہمارے اوپر کوئی پابندی اور مجبوری نہیں ہے، ہمیں تو اسے ہاتھوں ہاتھ خوشی خوشی سے لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں راستہ بتایا کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ اگر ہمیں اللہ بتاتے ہی نہ تو ہم کیا کرتے؟ تو یہ دین تو ہم پہ احسان ہے ایک بہت بڑا، یہ کوئی پابندی اور مجبوری نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کو خوشی خوشی لینا چاہیے کہ کسی نے احسان کیا ہو۔ یاد کرو وقت جب کہ ہم نے تیری ماں کو اشارہ کیا، ایسا اشارہ جو وحی کے ذریعے سے ہی کیا جاتا ہے، کہ اس بچے کو صندوق میں رکھ دے اور صندوق کو دریا میں چھوڑ دے، دریا اسے ساحل پر پھینک دے گا اور اسے میرا دشمن اور اس بچے کا دشمن اٹھا لے گا۔ یہ حضرت موسیٰ کی کہانی کی سٹارٹنگ کہاں سے ہوئی تھی؟ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یاد کرو وہ وقت، یعنی جب فرعون جو ہے وہ اس کو کسی نجومی نے بھی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کہا ہوا تھا کہ بنی اسرائیل سے ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیرا تختہ الٹ دے گا، تو فرعون نے بنی اسرائیل کے ہر سال ایک سال زندہ ایک سال بچے قتل کروا دیتا تھا۔ بنی اسرائیل کے لوگ گھوم رہے ہوتے تھے، جس گھر میں بچہ پیدا ہوتا تھا وہ لوگ جو ہیں وہ ایجنٹس جو ہیں فرعون کے، وہ ماں سے بچہ چھین کے اس کو ذبح کر دیتے تھے۔ تو حضرت موسیٰ کی حفاظت، وہ دیکھیں اللہ تو حفاظت کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے جس کو، اللہ تعالیٰ اس طرح حفاظت کرتا ہے کہ وہ فرعون جس کو طاقت کا نشہ تھا اس کے گھر کے اندر حضرت موسیٰ کی پرورش کروائی۔ یعنی یہ ہے بندے کی حکومت اور اللہ کی حکومت، بندہ اللہ کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا۔ حضرت موسیٰ کو دریا کے ذریعے سے بچایا، جس طرح اصحاب کہف کو سورج بھی بچا رہا ہے، اصحاب کہف کو جناب کتا بھی ان کی حفاظت کر رہا ہے، اصحاب کہف کو پوری کائنات بچا رہی ہے، اسی طرح حضرت موسیٰ کو دریا کی لہریں بھی بچا رہی ہیں، حضرت موسیٰ کو ان کا دشمن بچا رہا ہے، ان کے گھر ان کی پرورش ہو رہی ہے۔ تو یاد کرو وہ وقت جب صندوق میں تمہاری ماں نے ڈالا تھا اور وہ صندوق فرعون کے دریا تک پہنچا تھا، وہاں فرعون کی بیوی نے دیکھا اور ساری کہانی، پھر ان کو بچہ بنا لیا، پسند آ گیا اور فرعون کے گھر موسیٰ کی پرورش ہوئی۔ دیکھیں کس طرح اللہ تعالیٰ اپنا حکم اور اپنی مرضی نافذ کر کے رہتا ہے، اور فرعون بیچارہ بندے مارتا پھر رہا تھا کہ کہیں یہاں سے وہ بچہ نہ پیدا ہو جائے جو میرا تختہ الٹ دے، اور وہ بچہ فرعون کے گھر پرورش پا رہا ہے۔ بندہ کچھ نہیں کر سکتا اللہ کے خلاف، اللہ اپنا کام کر کے رہتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ کے لیے حفاظت کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس بچے کو صندوق میں رکھتے اور صندوق کو دریا میں چھوڑ دے، دریا اسے ساحل پر پھینک دے گا اور اسے میرا دشمن اور اس بچے کا دشمن اٹھا لے گا۔ میں نے اپنی طرف سے تجھ پر محبت طاری کر دی اور ایسا انتظام کیا کہ تو میری نگرانی میں پالا جائے۔ یاد کر جب کہ تیری بہن چل رہی تھی پھر جا کر کہتی ہے میں تمہیں اس کا پتہ دوں جو اس بچے کی پرورش اچھی طرح کرے، اس طرح ہم نے تجھے پھر تیری ماں کے پاس پہنچا دیا تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی رہے اور وہ رنجیدہ نہ ہو۔ اور یہ بھی یاد کر کہ تو نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا، ہم نے تجھے اس پھندے سے نکالا اور تجھے مختلف آزمائشوں سے گزارا اور تو مدین کے لوگوں میں کئی سال ٹھہرا رہا، پھر اب ٹھیک اپنے وقت پر تو آ گیا ہے اے موسیٰ، میں نے تجھ کو اپنے کام کا بنا لیا ہے، جا تو اور تیرا بھائی میری نشانیوں کے ساتھ، اور دیکھو تم میری یاد میں تقصیر نہ کرنا، جاؤ تم دونوں فرعون کے پاس کہ وہ سرکش ہو گیا ہے، اس سے نرمی کے ساتھ بات کرنا، شاید کہ وہ نصیحت قبول کرے یا ڈر جائے۔ اس پیراگراف میں بہت ساری باتیں ہیں جن کو بیان کرنے میں 10-15 منٹ لگ جائیں گے، آج میرے پاس ٹائم کم ہے، میں نے ایک جگہ پہ پہنچنا ہے، انشاءاللہ کل اس کو ڈیٹیل میں بیان کریں گے تاکہ زیادہ مزہ آئے، زیادہ تفصیل سے پڑھیں۔ اس پیراگراف میں کئی باتیں ہیں، لیکن ایک بات یہ ہے کہ مشن سٹارٹڈ، اب مشن سٹارٹ ہے، اور وہ مشن سٹارٹ
جب ہوا ہے تو کیسے کیسے لمحے آئے ہیں اور کیسے کیسے اپس اینڈ ڈاؤنز آئے ہیں، وہ آگے کہانی سننے والی ہے. ایک مشن کا آغاز ہو رہا ہے جو حضرت موسیٰ کو دیا جا رہا ہے، اور حضرت موسیٰ کو یاد کرایا جا رہا ہے کہ آپ کی پہلے زندگی کیا گزری ہے اور کس طرح اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کر کے آپ کو ادھر تک لایا ہے. اب آپ نے کام کرنا ہے جو آپ کے ذمے اللہ تعالیٰ نے لگانا تھا، اور آپ سٹارٹ کریں، بسم اللہ کریں. ادھر سے بسم اللہ کریں، اور ہم اب صدق اللہ کرتے ہیں. ہمارا کام جو ہے، ہمارا ٹائم اوور ہو رہا ہے. انشاءاللہ کل اس کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں جو پڑھا ہے ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.